سنیوں کا پیارا ایک تک رضا ہمارا ایک تک رضا ہمارا ایک تک رضا ہمارا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وہ جھوٹا ہے جو اس منصب کا دعوے دار ہے ساقی وہ جھوٹا ہے جو اس منصب کا دعوے دار ہے ساقی خدا شاہد کے میں خانے کا تو مختار ہے ساقی اور قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوتی یا رسول اللہ قیامت تک نہ اس ظلمت قدے میں روشنی ہوتی تیری ذات گرامی مطلع انوار ہے ساقی بہت تھے دیکھنے والے مگر سمجھا نہیں کوئی تجھے پہچاننے کو بھی نظر درکار ہے ساقی اور کبھی کا کاروانے کیف و مستی لٹ چکا ہوتا یہاں سب سو رہے ہیں ایک تو بیدار ہے ساقی اور تیرے دامن میں آ کر معصیت دم توڑ دیتی ہے تیرا دامن گنہگاروں کا پردہ دار ہے ساقی اور تو ہر افضل سے افضل ہے تو ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہے تیری عظمت سے عالم میں کسے انکار ہے ساقی اور نہیں مغمور ہی پر منحصر یہ کیف کا عالم جسے دیکھو محبت میں تیری سرسار ہے ساقی ایک بار محبت کے ساتھ روشی پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ابھی مولانا صاحب جو بڑے پیارے انداز میں ضروری باتیں بتا رہے تھے اور ایک نقطے کی طرف کہ آج دشمن ہمیں علماء سے دور کرتے ہیں ان میں غیر بھی ہمارے بھی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کبھی بھی پکڑا ہے تو ان کے علماء کی غلطی اور انہوں نے جب بھی پکڑا ہے تو ہماری جھولا کی حرکت ہو بے شک حق بات آج تک وہ نہیں آلہ کی کسی کتاب سے طرد نہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری کمی رہی کہ ہم ان کو کھل کر اجاگر نہ کر سکے حالانکہ علامہ تقیر صاحب جیسے نے اور پہلے سے نصرابیوں کا اور ہمارے علماء حق جو ہیں بیان کر ہی رہے ہیں اور یہی سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ آج بھی دو حالتیں سدھر جائیں کہ قوم کی حالت سدھر جائے علماء حق کہنا شروع کر دے اور جاہل خاموش ہو جائے جاہلوں نے بولنا شروع کر دیا اور علماء حق نے حق کہنا چھوڑ دیا اسی لیے بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے کہا تھا ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف حاسدین اب بتائیے مزارات پر اور وہ بھی عورتیں وہ بھی ہپی کٹ اور سامنے فاسق تڑنڈا اب بتاؤ یہ قرآن حدیث کی باتیں ہوگی اور یہ کرا کون رہا ہے معلوم ہے اکثر تو اس میں غیر مسلم ہوتے تو ایسی حرکتوں کے نہ ہم کل قائل تھے نہ آج ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ آج جو یہ فتنہ پیدا ہوا ہے مجھے تھوڑی دیر آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں کہ ہمارا نوجوان بھی خاموش نہ رہے بلکہ وہ بھی میدان میں آئے
ہمیشہ جواب نہ دو، سوال کرنا بھی سیکھو۔ یہ ہمیشہ جو سوال کرتے ہیں پھر ہماری عوام علماء کے پاس آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے اپنے علماء کے قریب نہیں تھے، تو ایک طرف آدائے دی اور ایک طرف ہے حاصل دی، بندہ تنہا شاہ تم پہ کروڑوں دو۔ ایک موضوع نہیں ہے، بہت سارے موضوع، لیکن آج امام اعظم جو ہمارے محسن بھی ہیں، اور ایک بات کو بہت صاف ذہن میں رکھ لیں کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے ہوتا ہے، کیونکہ امام اعظم کی بات مانتے حدیث نہیں، تو میں ایک خادم ہوتے ہو دعویٰ کرتا ہوں کوئی مائی کا لال امام اعظم کا ایک مسئلہ بتا دے جو قرآن حدیث سے الگ ہو۔ ابھی اسی پہ مفتی حنیف صاحب بریلی شریف، جن کو میرے مدرسے سے راجشاہی ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ابھی 26 اپریل کو جلسہ ہے، جنہوں نے 10 جلدوں میں جامع الاحادیث مولانا سے تو اکٹھے کیے، کیا ہے 10 جلدوں میں وہ احادیث پاک جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں، وہ تو چن چن کر بیان کی ہیں یا ضرورت کے مطابق۔ تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ امام اعظم کا کوئی گھر سے مسئلہ تھا، بلکہ جو بھی بیان کیا ہے وہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے۔ میں چھوٹی سی بات بولو، نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ چھوٹی سی بات، کتنے فرض ہیں؟ کوئی مائی کلام قرآن میں دکھا دے 4 فرض۔ یہ لفظ 4 فرض آپ ان سے کہیے وہ بھی مان، پوری زندگی میں لفظ 4 فرض قرآن میں دکھا دے۔ آپ نے 4 فرض جو بیان کیے ہیں، اب یہ قرآن سے الگ نہیں ہے، لیکن کوئی بھی مائے کا لال 4 لفظ 4 فرض قرآن میں نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو، وایدیکم الی المرافق، کہنے سے میں دونوں ہاتھ دھو، وامسحوا برؤوسکم، مسح کرو، اور پیروں کو دھو ٹکنے سے۔ تو یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، لیکن اب جب کوئی آدمی آپ سے پوچھے گا تو عالم یہ نہیں کہے کہ یہ آیت پڑھ کے نہیں سنائے گا، بھائی اس آیت کو تو نہیں پڑھائے گا نا، کیا کہے گا؟ 4 فرض۔ تو یہ قرآن نے جو بیان کیا یہ 4 ہے، اور 4 فرض ہیں، لیکن یہی قرآن کا نچوڑ، یہی فقہ ہے۔ عالم نے جب آپ کو بتایا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، تو 4 فرض قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، لفظ 4 اور فرض، لیکن جو بیان کیے وہ 4 ہے۔ اب ان 4 کو آپ کے سامنے 4 فرض کہہ کے سمجھانا یہی فقہ۔ اب بتاؤ قرآن سے الگ کہاں ہے؟ یہ قرآن سے الگ ہے کیا؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیروں کو دھونا، 4 ہی تو ہے، اور ان کو آیت پڑھ کے سنائیں گے تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے۔ کھیت والا ہے، چرواہا ہے، اپنے دکاندار ہے، ان کو بیچاروں کو عربی آتی ہے۔ اسی قرآن کے نچوڑ کو آپ کے سامنے بیان کیا، وضو میں 4 فرض، الگ سے فقہ کچھ نہیں۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بیماریوں کی دوائیں زمین میں پیدا کی ہیں یا نہیں؟ جب زمین میں پیدا ہوئی ہیں تو جب تم بیمار ہو تو جاؤ زمین میں تو تلاش کر کے لاؤ۔ یہ گوگرو ہے، کہتا یہ بھی دوا ہے،
اسد قدوس وہ بھی دوا ہے، مسلی سفید سالب، یہ ساری دوا ہے، لیکن پہاڑوں پہ ملیں گی، جنگل میں ملیں گی، آپ کو معلوم ہے؟ پھر نہیں ہے دوا اللہ نے پیدا کی، بیماری سب کو ہے، تو اپنے آپ کو ان کو علاج کرے گا نہیں؟ کہاں جاؤ گے؟ جانکار حکیم کے پاس۔ پتا چلا یہ بھی ہرے کے پاس نہیں، جو حکیم جانکار ہوگا اس کے پاس گئے تو پتا یا چلا آپ کیوں جا رہے ہو؟ دوا اللہ نے پیدا کی، بیماری اللہ نے دی، خود جا نہیں جا سکتا۔ اچھا میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لو، یہ جڑی بوٹیاں بھی ہر جگہ نہیں ملتی، اور ہر جگہ جب نہیں ملتی تو اب آپ نے کیپسول دیکھا، ایک ٹیبلٹ دیکھی، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی بھی جو بھی بد مذہب ہے ان سے کہو کہ ایک پیڑ بتا دے جس میں کیپسول لگتے ہو، کوئی پیڑ بتاؤ جہاں کیپسول لگ رہے ہو، یا کسی پیڑ میں گولی لگ رہی ہو، تو جڑی بوٹی اللہ نے پیدا کی، کیپسول نہیں، تو اب آپ نے کیپسول کیوں لے رہے؟ تو یہ کیپسول اور گولی یہ کس نے بنائی؟ بہت بڑی تنظیم بن کر لیبورٹری، اس میں تحقیق ہوتی، اور پھر وہاں ان کا صفوف بنا کر کیپسول میں رکھا جاتا ہے، کہیں چورن کی شکل، کہیں چٹنی کی شکل جس کو معزوم کہتے ہیں، خمیرہ کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بنائی، تو جو یہ بنانے والی ہے کمپنی، یہ سب جگہ سے لے کر اکٹھی کر، اب اس نے لکھا یہ کام، اب ڈاکٹر کا کام ہے گولی لے کے بتانا، یہ کام بنانا اس کا کام ہے، بنانا لیبورٹری کا کام، اور لینے والا ڈاکٹر کے پاس جائے گا، لیبورٹری کے پاس نہیں جائے گا۔ تو بلا تمثیل لیبورٹری جو ہے وہ امام اعظم ہے، علماء ڈاکٹر ہیں، عوام بیمار ہیں۔ اب تم بتاؤ کیا انہوں نے یہ کیپسول اپنے گھر سے سب دوا جڑی بوٹی رب کی پیدا کی ہوئی وہی اس میں وہی نسخے، لیکن تم نے الگ سے لے کر کوٹ پیٹ کے بناؤ، اور ادھر لیبورٹری نے وہی چیز، ارے اتریفل اسد قدوس یا اتریفل کسنیز، اب کسنیز آپ نے لیا دھنیا ہے، لیکن دھنیا لے کر اسی کو اصل جو دھنیا ہے اور اسی میں بہت ساری چیزیں ملا کر تیار کر دی، اس کی خاصیت کیا ہے؟ تو بلا تمثیل قرآن و حدیث میں اب سب نہیں تلاش کر سکتے، اس کا نچوڑ لے کر ائمہ نے قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک لفظ بھی ان کا اپنا نہیں، یہ گمراہی جو پیدا کی جاتی ہے یہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا ابھی ایک بات اور آگے چلو، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، بیان کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے وہ تیری ہی عبادت کرتے۔ اب یہاں تم تھوڑی دیر رک کے جواب مت دو، پہلے پوچھو کہ آپ مدد نہیں لیتے؟ جب عبادت بھی اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے تو مدد بھی اللہ کے سوا، تو بول بیوی کے ہاتھ کی روٹی پکی کھائی ہے کہ نہیں؟ مزدور سے مزدوری لی ہے کہ نہیں؟ خادم سے خدمت، آپ کہیں بھی ذرے چلے گئے، ایک چھان اٹھانی ہے اس میں مدد، ایک بوڑھا آدمی سہارے کے لیے، یہ روز مرہ
یہ بتاؤ ایک لمحہ بغیر مدد کے بتا دو تو قرآن کے خلاف تو خود کر رہا ہے. اب بغیر مدد کے ایک لمحہ تو بتا. پیدا ہونے سے لے کر ماں باپ کی مدد رہی, دائی کی مدد رہی, اس کے بعد بہن بھائی کی مدد رہی. ایک لمحہ بتا دے کہ بغیر مدد کے رہا ہو. اور آگے چل کے دیکھو تو ہزاروں صفحات کا جواب بریلی کے تاجدار نے ایک لفظ میں دے دیا. حاکم حکیم داد دوا دے. او نادان حاکم داد دے, حکیم دوا دے, اور یہ اللہ والے کچھ نہ دے. مردود یہ مراد کی آیت خبر کی ہے. وہ آیت ہمیں بھی تو بتا دے کہ مصیبت آئے یا پولیس المدد کہنا جائز ہو جائے اور یا غوث المدد حرام ہو جائے. جب تو بیمار ہوتا ہے اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتا, حکیم کے پاس کیوں جاتا؟ جب پریشان ہو جائے تو پولیس کی مدد کے لیے کیوں بلاتا ہے؟ یہ مدد دے سکتے ہیں, اللہ والے نہیں دے سکتے. لیکن قرآن نے صاف فرما دیا یضل بہ کثیرا, کتنے لوگ قرآن سے ہی گمراہ ہو جائیں گے. پہلے گمراہی, ہدایت بعد میں. اس لیے بڑے پتے کی بات کہ قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے, معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے. ہر مسئلہ دین کا حل ہے اس میں. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. گلوں میں پاؤ گے خوشبو کہاں سے باغ بغیر سمجھنے بیٹھے ہو قرآن کو دماغ بغیر اس کے نبی اور تلاوت قرآن کہاں سے لاؤ گے تم روشنی چراغ بغیر؟ سب کچھ قرآن میں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ظاہری مان سے ہی ہم من سمجھیں گے تو بتائیں. ایک معترض اعتراض کرتا ہے تم کہتے ہو قرآن میں سب ہے. موٹر کہاں ہے قرآن میں؟ کار کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ ہوائی جہاز کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ یہ بتاؤ. تو اب جو ہے بیوقوف ہیں ظاہری معنوں پر, لیکن اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ قرآن میں ہی سے نکالتے ہیں. کیوں کہ جس وقت یہ ذکر آیا کہ جانور میں سے گھوڑا, گدھا, خچر, اونٹ, یہ جتنے بھی جانور ہیں سب کے نام بتا دیے یہ تمہاری سواری کے لیے. تو اس دن تک جتنے جانور تھے, جتنی سواریاں تھی, سب کے نام لے دیے. اور پھر رب فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ وہ سواریاں پیدا فرمائے گا جو تم جانتے. اب بتائیے قرآن میں سب کچھ ہے, سمجھ میں نہ آئے تو. اور قرآن آج بھی کہہ رہا ہے سب کے نام لکھ لو. قرآن آج بھی کہہ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ وہ سواریاں پیدا فرمائے گی جنہیں تم اب نہیں جانتے. قرآن کا اعجاز. کیا کوئی مائیکل لال بارودی سنن کا ذکر قرآن میں دکھا سکتا ہے؟ اور قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا ذکر ہے. تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. تو ایک انگریزوں نے جب اعتراض کیا کہ قرآن کی کچھ باتیں ہمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں عقل میں نہیں آتی. ان میں ایک یہ ہے کہ دشمن تمہارے اوپر سے حملہ کرے گا, آگے سے حملہ کرے گا, پیچھے سے حملہ کرے گا اور تمہارے پیروں کے نیچے سے حملہ کرے گا. تو انگریز کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. دشمن پیروں کے نیچے آ کر اور حملہ کر دے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور جب اعتراض ہوا سینکڑوں سال پہلے, اور جب یہ بارودی سنن کا وجود آیا اور پھر ہماری جیسے ہی ہم گئے اور اڑ گئے, ہماری گاڑی گئی اڑ گئی. اب جب وہ جو تحقیق کر رہے تھے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے کہا کہ جس پر اعتراض کیا تھا آج پتا چلا کہ تمہیں آج پتا چلا ہے کہ بارودی سنن میں کچھ ہوتی ہے. اسلام نے 1455 قرآن میں ذکر کر دیا تھا دشمن تمہارا پیروں کے نیچے سے حملہ کرے. تمہیں نہیں پتا ہے دشمن کی بچھائی ہوئی بارودی سنن ہے, تمہاری آنکھوں میں نظر نہیں ہے, لیکن تمہاری گاڑی اڑ گئی, تم اڑ گئے,
جانور اڑ گئے. حملہ کہاں سے ہو رہا؟ اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. اصل چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن میں سب ہے لیکن سمجھنا سب کے بس کی بات. لفظ کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں. ابھی انگلش میں حرم کو کیا کہتے ہیں؟ دوست کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی انگلش کا تو بہت بیٹھے ہوں گے نا. پھر الگ چیز ہے دیت بھی کہتے ہیں نا. اب ایک لفظ دیت آپ نے سمجھ لیا اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دیت آیا اور میں نے اس کو گھاس ڈالی. اور دوسرا کہہ رہا کتنا بے وقوف ہے دوستوں کو گھاس ڈالنا. سمجھدار نے کہا بے وقوف تو ہے. دیت کا ایک ہی معنی نہیں آتا دوست کا. دیت کا معنی حرم کا بھی آتا. تو یہاں معنی حرم ہے. اب جد کہتے دادا کو. اب جو بے ایمان صرف اپنی عقل پہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم کسی کو نہیں مانتے تو جد مانا دادا. تو سنا میں پڑھو وتعالی جدک تیرا دادا اونچا. بھئی جد مانا دادا تعالی مانا اونچا یا ایمانی ہے. بھئی عربی کا لفظ جد مانا دادا جدہ دادی. اس لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں کہ ہماری دادی وہاں ہوتے. پتہ چلا بزرگی کی معنی میں بھی آتا. اب یہاں دادا کے معنی میں نہیں ہوتا بزرگی. تو یہ کیسے لیا جائے گا کب لیا جائے گا یہاں ضرورت ہے اماموں. واقع اس کے معنی بچنے کے بھی ہیں. اس کے معنی ڈرنے کے بھی ہیں. دو معنی. لیکن اسی کا معنی اگر ایک ہی جگہ بات معنی لے کے کفر ہو جائے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَاتَّقُوا اللَّهَ دو جگہ. تو تقوی بقایا کے معنی بچنا. تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي جہنم کی آگ سے بچو. ڈرو مت. جہنم کی آگ سے بچو. ڈرنا نہیں. ڈرنا تھی اللہ سے. اور فَاتَّقُوا اللَّهَ یہاں یہ ترجمہ کیا تو ایمان گیا. اللہ سے بچو. یہاں مانا کیا ہوگا اللہ سے ڈرو. لفظ ایک ہی ہے. اب یہاں کیا سمجھنا ہے کہ تمہیں ایما سمجھیں. پوری تفصیل دیکھیں تو اللہ مفتی احمد یار خان صاحب کی علم القرآن آج کے دور میں ہر امام کو پڑھنی چاہیے. کیونکہ آج کل یہ غلط ترجمے والے اور بہکانے والے بہت سارے. علم القرآن کہ کہاں وہی لفظ کا ترجمہ کفر ہو جائے گا اور کہاں وہ لفظ ایمان. اب سنیے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب کہا مولا تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہمیں مدد کر. اب آگے چلیے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے مدد لے رہے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بولو قرآن ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی یہ قرآن ہے. اہدنا الصراط المستقیم مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آگے چلیے. اب اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر جن پہ انعام ہوا. مولا ہم تو تجھ سے مدد مانگ رہے تو اللہ والوں کے راستے پہ ڈال رہا. جب غیر سے مدد مانگنا جائز نہیں تو اس قرآن ہی کو تو سمجھو. قرآن میں کیا دیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پہ تیرا انعام. بولو بھائی تو یہ اللہ والوں کے راستے پر اللہ نے لگایا کسی بندے نے لگایا؟ اچھا یہاں سے تھوڑی سی بات اور سمجھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ کچھ الفاظ استعمال کیے. بے ایمان اور الفاظوں کو پکڑ لیتے ہیں.
تیسرے نبی نے یوں کہا. تو یاد رکھیے ہر جگہ دلیل نہیں ہوتی، موقع محل دیکھا جاتا ہے. سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ ارے بولیے بھائی، شکل میں. اور جو اس کو اللہ کا کلام مان کر نہ مانے وہ بھی کافر. اور جو اس کا مفہوم ہے یہ مفہوم لے کر اللہ کا کلام ثابت کر دے. ابھی نہیں سمجھا، یہ اللہ کا کلام ہے لیکن جو اس کا مفہوم ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کا بھی کوئی معبود ہے؟ ارے بولو بھائی. تو کلام تو اللہ کا ہے. اسی ظاہری روپ میں اگر لوگ تو ایمان ثابت کرتے کوئی مائی گلا. پوری دنیا کے بد مذہبوں کو چیلنج ہے، اللہ کا کلام کا انکار کرو تو بھی کافر. اور یہ مفہوم لو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو بھی. اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اہدینا الصراط المستقیم، یہ اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا. اللہ کا بھی کوئی اللہ جس سے دعا مانگ رہا ہے؟ یاد رکھو، الجھائے پاؤں یار حسن سے دراز. اب وہ فصل نکل کے بتا دے. ہاں اہل سنت والجماعت آپ کو سمجھائے گا یہ کلام رب کا ہے، کرم بندوں پہ کیا. بندے تجھے مانگنا نہیں آتا، تیری زبان میں ایک سورت اتار دیتا ہوں، تیری زبان میں سورت اتار دیتا ہوں، تو یوں مان. پہلے میری تعریف کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر مجھ سے یوں دعا مانگ. تو اللہ نے کرم کیا کہ ہماری زبان میں سورت اتاری. تو میرے آقا معصوم ہے، سید المعصومین ہے. پھر اگر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کیا ہے؟ اے بندو میں معصوم ہوں لیکن میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کیا کہ تم اس طرح مانگو، تم اس طرح دعا کرو. نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ورنہ جو گنہگار کہتے ہیں ذرا انہیں سے پوچھو اگر ظالم کو ہوگے تو ایمان بچے گا؟ تو نبی نے ہمیں کر کے دکھایا، ہمیں سمجھایا. اور یہی رب نے فرمایا جو مفتی صاحب ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ. لقد کان لکم، بڑی پیاری بات. لقد کان، نبی کی زندگی نبی کے لیے ہے کہ تمہارے لیے؟ ارے بولو بھائی. نبی کی زندگی نبی کے لیے نہیں ہے، نبی کی زندگی ہمارے لیے. نبی آتے ہی امت کے لیے، بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں. وہ سدھارنے آتے ہیں، سدھرنے نہیں. تو سدھر کیا؟ وہ پڑھانے آتے ہیں. اس لیے دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا. آج ایک بڑی بدتمیز قوم ہے جو نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں. حالانکہ ہم جس کو پڑھائیں وہ مفتی صاحب، علامہ، اور جس کے بارے میں رب فرمائے سنذکرہ کو فلا تنسا، محبوب تجھے تو ہم پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھولے گا ہی. تو نبی کی زندگی ہمارے لیے ہے، نبی کے لیے. ذہن میں رکھنا یہ بات، قرآن صاف کرنا. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں، میرا رب مجھے بھلاتا ہے تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو جائے. ہم بھولے تو راستہ بھٹکے، اور نبی بھولے تو سجدہ سہو کا سلیقہ آ جائے. اگر نماز میں سجدہ سہو کا سلیقہ کون سکھائے گا؟ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور نمونے کو اپنایا جاتا ہے. تو جن کی بھول بھی ہمارے لیے قانون ہے، پھر ان کی یاد کا. آج کیا معاملہ ہے؟ حدیث. سب سے پہلی بات ہے حدیث.
میں آپ سے پوچھتا ہوں حدیث پہلے ہے کہ قرآن پہلے؟ ارے بولو بھائی، قرآن اصل، قرآن ہی کی تفسیر حدیث۔ اچھا، اب قرآن اور حدیث یہ جو سمجھنا چاہے تو ہم تو ڈائریکٹ سمجھیں گے، امام کی ضرورت نہیں۔ تو اب آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے، قرآن کے لیے ثبوت دیجئے یہ قرآن ہے، پوری زندگی۔ کیوں؟ نبی غیب جانتے نہیں، ان کا عقیدہ۔ اور جب غیب نہیں جانتے، فرشتوں کو تم نے دیکھا نہیں، اور لے کے آئے جبریل علیہ السلام، وہ غیب، ان کی آواز غیب، کسی نے سنا نہیں۔ تو قرآن ہے کس نے کہا؟ ارے بولو بھائی، نبی نے۔ تو اب نبی تو غیب جانتے ہی نہیں، نبی تو ہماری طرح۔ تو اب بتائیے یہ قرآن ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جب تک یہ نہ مانو کہ نبی غیب داں ہیں، نبی وہ سنتے جو ہم نہیں سنتے، وہ دیکھتے جو ہم نہیں دیکھتے۔ تو سب سے پہلا غیب تو یہی ہے کہ قرآن کو کہا یہ قرآن۔ اچھا، کلام دو ہے نا، ایک کلام اللہ، ایک کلام رسول اللہ، ایک قرآن ایک حدیث۔ لیکن زبان کتنی ہے بھائی؟ ارے یہ بہت سیدھی سی بات ہے، ایک زبان، کلام دو ہے، زبان اس لیے کہ اللہ کا کلام بھی مصطفیٰ کی زبان سے ہی سنا، اور حدیث بھی مصطفیٰ کی زبان سے سنا، دونوں عربی میں ہیں۔ تو اگر مصطفیٰ کا بتاتے کہ یہ میرا کلام حدیث ہے اور یہ رب کا کلام ہے، تو کوئی مائی کا لال قرآن کو چھانٹ کے بتا دیتا۔ کلام دو ہے، زبان ایک ہی ہے۔ تو اسی زبان نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا۔ پتا چلا یہ غیب کا عقیدہ اتنا مضبوط صحابہ میں بھی تھا کہ دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی آدمی بتا دو کہ جبریل علیہ السلام کا کلام وہی سنتے ہو، پھر مصطفیٰ نے سنا، اور یہ غیب ہے۔ تو سب سے پہلا غیب تو یہاں۔ اب جو غیب نہ مانے قرآن کو قرآن ثابت کر کے بتا۔ اب دوسرے نمبر پر یہ نوجوانوں کی میں کہہ رہا ہوں، پوری زندگی غیر مقلدوں سے آپ سوال کیجئے کہ حدیث کی تم کہتے ہو، اگر تم اصل ہو، بڑے سے بڑے اپنے مولوی لے آؤ، حدیث کی تعریف کر کے بتاؤ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حدیث کی تعریف کر کے بتا دو کہ حدیث کہتے کس کو ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مر جائیں گے رگڑ کے پیر، ایک حدیث کی تعریف نہیں بتا پائے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو یہ بتائیں کہ قول و فعل رسول، تو یہ تو ائمہ حدیث، اصول حدیث، جو اصول حدیث کے ائمہ ہیں انہوں نے تعریف کی ہے، اور وہ امتی ہیں، اور امتی کی بات ماننا ان کے نزدیک شرک ہے، یہ تقلید ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم اب سیدنا فاروق اعظم کی بات نہیں مانتے، ہم محمدی۔ یہ بھی تو نام بھی بدلتے تھے، کبھی سلفی، کبھی محمدی، کبھی اہل حدیث۔ استقامت نہیں ہے نا۔ تو جبکہ معلوم ہے کہ سیدنا ابو فاروق اعظم کا صاف کرو 20 طرح بھی نہیں، ہم تو محمدی۔ تو اب یہ نے صاف لکھ دیا ہے کہ امتی کی بات کو ماننا شرک ہے، یہ تقلید حرام اور شرک ہے۔ اور ائمہ اصول حدیث جو ہے وہ امتی ہے۔ تو یہ تعریف ائمہ کی ہے، صحابہ کی بھی نہیں۔ جب صحابی نے بھی یہ تعریف نہیں کی، نبی نے تعریف نہیں کی، تو اب پوری زندگی میں غیر مقلدوں کو چیلنج ہے کہ وہ
حدیث کی تعریف حدیث اور قرآن سے کر کے بتا. واہ کیا بات. بہت خوب بہت خوب. قسم خدا کی مر جائیں گے نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کہ تعریف حدیث میں ہے ہی نہیں, قرآن میں ہے ہی نہیں. اور جو تعریف کی ہے وہ علماء ائمہ اصول حدیث, اصول فقہ کے امام الگ ہے, نحو کے امام الگ ہے, صرف کے امام الگ ہے. تو یہ اصول حدیث جنہوں نے منتخب کیا وہ امتی. تو ان سے پوچھ دکھا حدیث میں کہا, نہیں دکھا سکتے. تجھے اہل حدیث ہونے کا حق کہاں ہے؟ تو حدیث کی تعریف نہیں کر سکتا اور رٹا کیا رکھا. دیکھیے جب یہ بتایا نا کہتے نا موضوع ہے, ضعیف ہے. ضعیف کی رٹ ایسے لگائی ہے یعنی کوئی افواہ ہے. الگ یاد سنو, ضعیف بھی حدیث سے خارج نہیں ہے. ضعیف بھی, میں ایک بات بتاؤں, یہ بزرگ ہیں, یہ بیمار ہو گئے, نزلہ زکام ہو گیا, بیمار ہو گئے, ضعیف ہو گئے, طاقتور ہو گئے. یہ ضعیف ہو گئے تو انسان نہیں رہ گئے, ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیا؟ ہاں, یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, زیادہ محنت کا کام نہیں کر سکتے. باقی بچوں سے پیار تو کر سکتے ہیں نا, مہمان کی مہمان نوازی تو کر سکتے ہیں نا. تو ایسے ہی اگر کوئی روایتیں, کوئی اس کی شرائط فوت ہو گئی تو وہ حدیث میں کبھی ضعف آتا ہی نہیں. کلام نبی میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں, وہ تو مکمل ہے. ہاں, راویوں میں روایت میں ضعف ہوتا ہے تو راوی روایت کرنے والے ضعیف ہیں یا حافظہ کمزور ہے یا کوئی کمزور کچھ معاملہ, وجہ جو شرائط ہے راویوں کی ان میں کمی پائی گئی تو حدیث کو ضعیف کہا ہے. لیکن اگر دوسری روایت سے وہ حدیث دوسری روایت سے اصلی صدقہ سے راوی ہو جائے مضبوط. حدیث میں کبھی ضعف ہوا ہی نہیں. نبی کے کلام میں ضعف مانے وہ ایمان سکتا. ضعف جو ہوتا ہے وہ راویوں کی بنا پر ہوتا ہے. جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی, اب کوئی مائکلات امام اعظم کی حدیث میں ضعف بتا دے. کیوں کہ 3 زمانے کی خوشخبری میرے آنکھ میں رکھ. خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس سے ملا ہوا وہ زمانہ, پھر جو اس سے ملا ہوا حضور کا زمانہ, صحابی, تابعی, تبع تابعی, اور امام اعظم تابعی ہیں. تو ایک ہی بیچ میں سلسلہ باقی ہے. 20 روایتیں تو میرے آقا کی وہ ہیں جو امام اعظم نے صحابی سے سنا, صحابی نے نبی سے سنا. اب جہاں ایک ہی روایت بیچ میں ہے بس ذوق بتا دو. مفتی احمد یار خاتم نے بڑے پتے کی بات کی کہ بیٹھ کر دل پکڑا کہ اس میں تم کہہ رہے ہو یہ کہ فلاں جابر دوفی ہے نا وہ کمزور ہے. یہ کب پیدا ہوا؟ 300 میں. امام اعظم نے کب حدیث دی؟ کہ پہلی صدی میں. تو جس وقت امام اعظم اس حدیث کو لے رہے تھے تو تمہارا ضعیف راوی اس وقت اپنے باپ کی بھی پیٹھ میں تھا کیا؟ بھائی 300 میں پیدا ہوا تو امام اعظم تو پہلی صدی میں ہے. اس وقت تو کوئی ضعیف تھا ہی نہیں. خیر قرون میں آپ تو یہ چیزیں سمجھنے کی. اچھا اب ایک بات ہو ذہن میں کہ بخاری میں دکھائی تم نبی کی صحابہ نے کیا کسی امام کی تابعداری کی, پیروی کی؟ نہ, ہمارے بھائی بولے تو پھر تم کیوں کرتے ہو؟ آپ بھی پکڑیے. صحابہ نے بخاری کو پڑھا, صحابی نے مسلم پڑھی, ترمذی پڑھی؟ نہ. تو کیوں پڑھتا ہے؟
صحابی نے کسی حدیث سے کتاب مسئلہ لیا؟ صحابہ کے دور میں حدیث کی کوئی کتاب تھی ہی نہیں. جب نہیں تھی تو چپ کیوں لے رہا ہے؟ اچھا مان لو امام بخاری، اب ایک سلسلہ سن لو. میں نے اپنی کتاب کے پیچھے یہ دیا بھی ہے، 6 امام، چاروں امام اور سیاستہ کے مصنفین. دیکھیں امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک 90 میں پیدا ہوئے، امام مالک 10 سال چھوٹے، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو امام شافعی 70 سال چھوٹے، امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے ہیں تو 84 سال چھوٹے. پھر امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے ہیں. جب 194 میں پیدا ہوئے ہیں تو امام بخاری امام اعظم سے 114 سال بعد میں آئے. جس وقت امام اعظم نے حدیثوں کو جمع کر کے اکٹھے کر کر 84,000 مسائل کو جمع کر دیا تھا، اس وقت امام بخاری کے والد کا بھی وجود نہ تھا، کیونکہ 80 میں پیدا ہوئے، 1 سے 50 میں آپ کا وصال ہو گیا. اور امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ تو 114 سال بعد میں پیدا ہوئے. تو جس وقت امام اعظم حدیثیں لکھ رہے تھے بخاری تھی، جب امام بخاری نہیں تو بخاری کا تھا. لیکن یاد رکھو یہ سب وجہ یہی ہے کہ ہم آج اپنے علماء کے قریب نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری گفتگو بات مطلب بڑی پیاری بات مجھے لگی مولانا صاحب کی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے، سیمینار ہو، سارے علماء شریک رہیں اور 1 مہینہ میں اپنے اپنے مقالہ لکھ کے لائے، وہ چھپے بھی تو وہ پائیدار چیز رہے ہر موضوع پر. کیونکہ آج یہ ہوائی فائرنگ جو ہے نا، انہیں نہ ہمیں تباہ کر دیا. تقریر کا مقصد ہے کہ وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح بیان کرو کہ اس کو سامنے والا سمجھ لے. علماء سنانے آتے ہیں، سننے نہیں آتے. اصل تو آپ کو سنانا ہے. اور ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے جو سروں سے اونچی جاتی ہے، جبکہ ایک لمحے کا پڑھنا پڑھانا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب ایک سلسلہ اور سن لو آپ. امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد، اور امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی جو سوتیلے بیٹے بھی. امام شافعی کی والدہ نہیں امام محمد سے، تو امام محمد شاگرد، امام شافعی پوتے، بیٹے کے بعد پوتے ہی آئے. اور امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، تو یہ ہوئے امام اعظم کے پڑ پوتے. اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہے امام بخاری، تو امام بخاری کیا ہوئے؟ جب سڑ پوتے ہو تم مانتے ہو تو ان کے دادا کے دادا کے دادا کو کیوں نہیں مانتے؟ واہ واہ کیا بات. یہ چھوٹی سی سلسلہ. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جن میں 1 لاکھ میں سے صحیح حدیثیں، پھر ان میں سے چھانٹی ہے تو 6,000 کے قریب، اور نہ مقررات میں 2,666 حدیثیں دونوں جلدوں میں ہیں. لیکن ان کے استاد امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد. جب امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں تو ان کے استاد ہیں امام شافعی، اور دوسرے استاد ہیں ان کے امام یوسف. تو علماء لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ سے حدیثیں یاد تھی، ان کے استاد امام یوسف کو کتنی حدیثیں یاد تھی یہ تو نہیں بتا سکتے، البتہ موضوع 40,000 حدیثیں. یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. چاول ہے نا، چاول تو
चावल जब पकाते हैं तो औरतें चावलों को बीनती हैं कि उसमें से कंकर बीनती हैं? पत्थर कंकर नहीं समझे? कचरा, तो कचरा बीना जाता है, चावल नहीं बीना जाता। तो अब अगर एक मन चावल है उसमें से 10 किलो निकलेगा क्या? 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो एक कट्टे में 100 ग्राम निकल के बहुत बुरी बात। अरे वो चुनकर महफूज रखने चाहते हैं, रखने हैं फेंकने के लिए। ये ध्यान में रखने मेरी बात, अब समझ में आई? तो जैसे चावलों में से कचरा चुना जाता है, पत्थर चुने जाते हैं, वो महफूज रखने के लिए नहीं, फेंकने के लिए। तो हदीसों में बेईमानों ने जो हदीस मिला दी, दुश्मने रसूल ने, दुश्मने इस्लाम ने हदीस की तरह घड़कर हदीसें, उनको कहते हैं मौजू हदीस, घड़ी हुई हदीस। तो उनको याद नहीं किया जाता। तो इमाम यूसुफ जो इमाम आजम के शागिर्द हैं, उनको कितनी हदीस याद है, मौलिखीन कहते हैं ये तो हम नहीं बता सकते। अलबत्ता जो चुनी हुई हदीसें हैं, जो कचरे के रूप में बीनी हुई, छांटी हुई, वो 40,000 थी। अब एक मन में से 100 ग्राम अगर तुमने होटल में से निकाल लिया, जब ये 100 ग्राम है और ये अगर तेरे पास में एक मन के बराबर हो, तो कितने टनों में से लिया होगा ये जरूरत? हद कर दी। फिर जब शागिर्द के आलम ये है, तो इमाम आजम का फरमाया, आपने नसीहत फरमाई थी अपने बेटे के लिए, जो नसीहत आज भी मौजूद है, और फरमाया बेटा ये नसीहत जो वसीयत मैं कर रहा हूं ना, वसीयत है और नसीहत मैंने आपके लिए, ये 3 लाख सही हदीसों में से चुन कर तुझे दी थी। अब बताइए इमाम आजम ने चुनी है जो हदीस है, वो 3 लाख हदीस। अफसोस ये है कि आज हमने इमाम आजम को समझा है। अब बहुत आसानी के साथ आ जाएगी हदीस को भी हम कहते खुदा के बंदो समझो। इमाम बुखारी को मानते ही आपने पकड़ बांधते हो। हाँ, इमाम बुखारी ने जब हदीसे पाक लिखी, वो बुखारी आप 12 सुनते हो मदारिस के जब सुनो, तो इमाम बुखारी ने जब बुखारी शरीफ लिखी तो मुसव्विदा तैयार किया, और मुसव्विदा तैयार करके भी लिखी कहां थी हदीस? काबे में। आबे जमजम से गुस्ल करते, कपड़े बदलते, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते, तब एक हदीस लिखते। आज के गैर मुकल्लिदों से दावे के साथ डंके की चोट पे पूछो, दिखाओ हदीस में कहां लिखा कि हदीस लिखने से पहले गुस्ल करना जरूरी, कपड़े बदलना जरूरी, 2 नफिल पढ़ना जरूरी। जरा इमाम बुखारी से पूछो तो सही। तो हदीस में तो नहीं, फिर इमाम बुखारी क्यों कर रहे हैं? हालांकि वो इमाम बुखारी थे पक्के सुन्नी, सुन्नियत उन्हीं से निकलती है। इमाम बुखारी को तो हम मानते हैं। कहिएगा आप कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में वो तुअज़्ज़िरुहु व तुअक्किरुहु, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। ये सीखना है तो इमाम बुखारी से सीखो। अरे नबी के कलाम की जो इतना ताज़ीम करता हो, वो नबी की ज़ात की कितनी ताज़ीम करते हो? सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब क़िबला। अब बताओ, जिन्होंने नबी के कलाम का इतना अदब किया है, वो नबी की ज़ात का कितना अदब करते हैं। दूसरे रूप में ये सब इन्होंने बयान किया है। आपकी ज़माने में वही ज़माने में बयान किया कि जब मुसव्विदा तैयार हो गया तो नबी के रोजे पे जाके सुनाते हैं। अब जरा पूछो, इमाम बुखारी का अकीदा है जिंदा होने का या मुर्दे होने का? अगर मुर्दा है तो मुर्दे को सुनाया नहीं जाता।
وہ سنا رہے ہیں، عقیدہ یہی ہے جو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمہ عالم سے چھپ جانے والا۔ ہماری آنکھوں سے چھپ گئے یہ الگ بات ہے۔ سورج ہے، آج کا ترقی کا دور ہے، اب سورج ہے یا نہیں بتائیے؟ بولو یہاں ہے، ختم تو نہیں ہونا؟ ہاں 2.5 گھنٹے بعد عرب میں بھی موجود تھا، ہم سے 1 گھنٹہ پہلے پٹنہ میں 1 گھنٹہ پہلے چھپ چکا، ہمارے یہاں موجود تھا، پٹنہ میں اور اس علاقے میں 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ پتہ چلا یہ دنیا کا سورج ختم نہیں ہوتا، چھپتا ضرور ہے۔ تو سراج منیر میرے بھائی، ہاں وہ چھپتا نہیں تو تارے چمکتے نہیں، تو میرے آقا بھی چھپے ہیں تاکہ اصحابی کا نجوم بیعیہم اقتدیتم۔ بولو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں، بخاری شریف کی بھی حدیث موجود ہے، میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں ہم تو حضور کی اقتدا کرتے ہیں بس، کسی کے نہیں۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ نہیں ایک کی، جب صرف ایک ہی راستہ ہے تو میرے آقا کیا فرما رہے؟ سو بڑی پیاری بات، ستاروں کی طرح ستارے خود نہیں چمکتے، چاند گھی سے دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس کی کھلائی وہاں سے لیتے رہتے۔ جیسے چاند خود نہیں چمکتا، تارے خود نہیں چمکتے، ہاں سورج اپنے آپ چمکتے، باقی جتنے ہیں سب سورج سے چمکتے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا یہ صحابہ اکرام میں جو روشنی ہے وہ کہ اپنی نہیں ہے، مصطفیٰ کی ہی تو ہے۔ اب جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے آقا نے سارے راستے کھول کے تو اب بتاتے ہیں کہ جب آپ سامنے پڑھتے تو دل میں کچھ ہوتا تو ہٹا دیتے۔ کیا مطلب؟ آپ سمجھ رہے ہیں آقا کا پاور کہ جو یہ پڑھ رہا ہوں یہ لائق نہیں ہے، اس کو ہٹا دیتے۔ روضے رسول کے سامنے سنانا اور پھر اثر مرتب ہونا اور فیض کو بتانا کہ دل میں خوشی ہوتی داخل۔ سویدھا میں تو بہت ساری حدیثیں چھانٹ کے اتنی رکھی، ایک جھلک اور دیکھ لیں پھر میں اصلی موضوع۔ میرے راست کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کم سے کم 27 مرتبہ بیان کیا، ایک بار بیان کرتے تھے، 2 مرتبہ بیان کرتے تھے۔ کیا پیار ہے کہ ایک صحابی رسول، نام نہیں حدیث دیہات کا ہے، وہ آتا ہے آقا بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں۔ بابا نے تفسیر کس کی؟ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دی، بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش شروع ہو گئی، آقا بھی بارش میں گئے، صحابہ بارش میں گئے، 7 دن تک بارش آتی رہی۔ 7ویں دن وہی صحابی ہے دوسرے، آقا حالات خراب ہو گئے، مکان گر رہے ہیں۔ اب بتائیے صحابی کا عقیدہ کیا بتا رہے ہیں امام بخاری؟ جب پانی کی ضرورت ہوئی مانگنے کہاں آئے؟ اور یہ اپنی طرف سے نہیں، قرآن کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو۔ میں تو رسول کو دوں گا، تمہیں لینا ہے تو مصطفیٰ سے لو۔ اب قرآن ملا تو نبی سے، ایمان ملا تو نبی سے، قرآن اور حق تو یہ ہے، نمازیں ملی تو مصطفیٰ سے، خود خدا ملا تو۔ ارے بولو بھائی، نبی پہلے ملے کہ خدا پہلے ملے؟ ورنہ کعبے میں کچھ پوچھ رہے تھے لوگ، اور رب نے یہ نہیں کہا لوگوں مجھے ایک کہہ دو، قل هو اللہ احد،
قل پہلے، ہوا بعد میں ہے، قل سے مراد مصطفیٰ ہے، ہوا سے مراد خدا ہے. اے محبوب تو کہہ دے واللہ، محبوب تو کہہ دے، مولا بندے تیرے ہیں، تو اپنے بندوں سے نہیں. یہی تو بتانا ہے، میں سمجھ ہو کر، میں بے نیاز ہو کر، جب میں اپنا کلام بندوں تک پہنچاؤں تو نبیوں کے ذریعے. یہ بندے کتنے کے وقوف ہیں، کمزور ہو کر بھی وسیلہ نہیں لیتے. قرآن کو سمجھو تو صحیح. اس واقعے کو، اس حدیث کو 27 مرتبہ الگ الگ انداز کہ صحابہ آئے نبی سے اور مانگنے رکوانے بھی نبی کی بارگاہ میں، اور نبی نے کہا میں کیا جانوں، مجھے کیا خبر، اللہ سے مانگو. نہیں، ہاتھ اٹھا دیا اور انگلی کے اشارہ کیا، اللہم حوالینا لا علینا. چاروں طرف بادل چھٹ گیا، مدینے کے چاروں طرف بارش ہو رہی تھی، مدینہ چاند کی شکل میں بیچ میں نظر آ رہا. اب وہ حدیث بھی لے لو جو امام بخاری، ان کی سب سے پکی حدیث، آمین زور سے کہنا چاہیے. یہ سب سے پہلا ابتدائی مسئلہ، اور یہ ہے کہاں؟ بخاری شریف میں 110 صفحے پر ہے. اب قسم خدا کی ذرا بے ایمان ہو تو اس سے تو ہماری تائید ہوتی ہے. کیا ہے؟ اب یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، جاہل تو ہوتے ہی. اس سے پڑھ کر جہالت کیا جو آج تک حدیث کا ان کی تعریف نہ کر سکے، وہ کریں گے تو مشرک ٹھہرائیں گے، اس لیے کہ تقلید ہو جائے گی. تقلید شرک ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمین. امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے بہت سی جگہ امام بخاری نے جو باب باندھتے ہیں وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے. جیسے امام اعظم کا اجتہاد، تو امام بخاری کے جو مجتہد ہیں ان کا اجتہاد ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، حدیث نہیں ہے. باب جو باندھا ہے وہ حدیث نہیں ہے. یہ ذہن، وہ امام بخاری کا اپنا مسئلہ ہے. اب اس کی تائید میں جو حدیث پیش کی وہ سن لو. اذا قال الامام ولا الضالين، جب امام کہے ولا الضالين فقولوا آمین، تو تم کہو آمین. اب یہیں پر پکڑا جی، حدیث کو مانتا ہے؟ ہاں جی. حدیث میں کیا ہے؟ نبی کیا فرمانا ہے؟ جب امام ولا الضالين کہے، پتہ چلا ضالین کہنا تیرا کام نہیں، ولا الضالين کہنا تیرا کام نہیں ہے. یا دیکھ اذا قال الامام، ورنہ یہ ہوتا جب تو ولا الضالين کہے تو آمین کہے. نبی فرمانے جب امام ولا الضالين کہے تو تو آمین کہے. تو پتہ چلا سورہ فاتحہ پڑھنا صرف امام کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے. پہلے تو یہ مسئلہ حل ہوا اس سے، مان امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چھوڑ. تو حدیث میں ہے اذا قال الامام ولا الضالين، جب امام ولا الضالين. پھر چھوڑیے، تمہارے نزدیک پڑھتے ہیں جی، تم آئے، اب ذرا بچ کے بتا دو. پیچھے آئے پڑھ رہے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام نے کہا ولا الضالین. اب بولو حدیث میں ہے جب امام ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو گے؟ آمین. اچھا یاد رکھیے بیچ قرآن میں غیر قرآن کو شامل کرنا جائز، اس لیے آمین قرآن میں سے نہیں ہے تو قرآن میں الگ کے ساتھ لکھا بھی نہیں گیا. کسی بھی قرآن میں آمین حکم ہے کہنے کا، لکھا نہیں. اب غیر قرآن کو قرآن میں لکھنا جائز نہیں تو غیر قرآن کو قرآن کے بیچ میں. امام نے کہا ولا الضالین، اب نبی فرما رہے کہ آمین. اب اگر یہ آمین کہے تو بنے گا، کیوں؟ ایاک نعبد آمین و ایاک نستعین. آمین کہاں آ گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیچ میں آ گیا نا. ہے کبھی جائز؟ پوچھو ان سے زندگی بھر.
میں کہتا ہوں خدا کے بندو عام آدمی ان سے سوال کرے کہ تم پوری زندگی جواب دو جب بیچ میں آ رہے اگر نہ کہو تو نبی کے ملک نہ فرمائے نبی فرمائے کہ جب امام نے ولد والد کہا تو آمین اگر نہ کہے تو بنے گا اور کہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیچ میں آمین داخل کرنے والا تو بنے گا. اب بچ کے بتا پتا چلا عافیت ایک ہی ہے اماموں کی بات مان لے اور صاف ہے کہ نبی کا نافرمان مت ہو علم تو پڑھنا تیرا کام. اب اسی میں آگے نہیں چلوں گا میں پہلے یہاں اس مسئلے کو حل کر لوں. ایک آدمی ہمارے عالم کے پاس پہنچا کہ جی آپ جو ہے سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہے. حدیث پاک میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. آپ کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے عالم نے کہا بھئی ہم تو بغیر فاتحہ کی نماز نہیں پڑھتے. جھوٹے ہو تو الزام لگاتے ہو. نہیں آپ کے مقتدی نہیں پڑھتے. اس نے کہا حدیث تو نے پڑھا نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جی ہمارا عمل ہے کہ ہم نے یہ سنا. اس نے کہا یہ باتیں بتاؤں گا یہ بتا حدیث میں اور سناؤ تجھے لا جمعہ الا بالخطبہ خطبہ کے بغیر جمعہ نہیں. یہ حدیث تو تم بغیر خطبہ کے نماز جمعہ پڑھتے ہو؟ نہیں جی ہم تو خطبے کے ساتھ پڑھتے. جھوٹ مت بول. تم جو ہے بغیر خطبے کے پڑھتے ہو؟ نہیں ہمارے آپ تو سن لینا مائک میں پڑھتا ہے. پڑھتے ہیں ہاں سب پڑھتے ہیں کہ امام پڑھتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے کیا بات. ارے خطبہ کون پڑھتا ہے؟ اور حدیث میں کیا ہے لا جمعہ الا بالخطبہ خطبہ کے بغیر جمعہ ہے ہی نہیں. تو جمعہ خطبہ تو صرف امام پڑھ رہا ہے جمعہ سب پڑھ رہے تو سب کا جمعہ کیسے ہو گیا؟ تو جو حدیث کا مفہوم یہاں ہے لا جماعت الا بالاذان بغیر اذان کے جماعت نہیں. سب اذان دیتے ہیں اذان ایک دے گا نماز سب کی ہو رہی ہے خطبہ امام پڑھے گا جمعہ سب کا ہو رہا ہے. تو یہی تو کہا ہے حدیث میں صراحت موجود مسلم شریف میں قراءۃ الامام لہ قراءۃ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا. تو جب تمہارا خطبہ امام کا سب کے لیے کافی اذان سب کے لیے کافی تو امام کا پڑھنا سورہ فاتحہ سب کے لیے کیوں کافی نہیں؟ ہاں سنت پڑھیں گے تو ہر رکعت پڑھیں گے نفل پڑھیں گے تو ہر رکعت پڑھیں گے فرض اکیلا پڑھیں گے تو سب میں پڑھیں گے. لیکن یہاں کیونکہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے علماء کے قریب بیٹھے تو قسم خدا کی کوئی مائی کا نام آج تک ثابت ہی نہیں کر پایا ایک بھی مسئلہ امام اعظم کا قرآن حدیث کے خلاف. بلکہ جیسے میں نے بتایا نا وضو کے 4 فرض. اب کوئی کہ قرآن میں دکھاؤ گے 4 فرض تو قرآن میں نہیں دکھا سکتا. لیکن جو یہ بیان ہے یہ قرآن سے الگ نہیں جو 4 لفظ 4 فرض نہیں ہے. لیکن جو قرآن نے بیان کیا اس کا مفہوم یہی ہے کہ وضو میں فرض ان 4 کو لفظ کی عادت دے کر اور فرض ظاہر کر کے آپ کو سمجھایا. وہ قرآن سے الگ نہیں ہے. ایسے ہی کوئی کہہ رہے یہ قرآن ہے امام اعظم نے جو نچوڑ لیا ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہی الگ سے کوئی چیز. اچھا اب آگے چلیے. اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین. کہا جی یہ پھر آپ تو آمین کہتے ہیں بے ایمان یا غلط جھوٹ بولتے ہو. ہم نے کب منع کیا آمین جائز نہیں لیکن ہمارے نزدیک آمین آہستہ کہی جائے اور یہ بھی بخاری شریف سے ثابت ہے. کہا یہ حدیث. اب چلو آگے پڑھ. من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ. کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے
موافق ہو، برابر ہو، ان جیسی ہو. اب میں نے کہا برابری تو یہی ہے جیسے وہ کیسے تم کو جی بتاؤ فرشتے آہستہ کہتے ہیں کہ زور سے کہتے ہیں؟ اگر زور سے کہتے ہیں تو پتا کسی نے سنا، اور نہیں سنا تو آہستہ کہتے ہیں، کہتے ضرور. یہ حدیث سے ثابت. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں فرشتوں کی طرح کو، جیسے ان کی تمہیں نہ سنے تمہاری برابر والے کو نہ سنے. تو یہ تو ہماری تعین میں ہے. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے بخشے جائیں گے. فرشتے آہستہ کہتے ہیں، اگر زور سے کہتے ہیں تو کوئی سننے والا بتاؤ. جب آمین فرشتوں کی نہیں سنی تو کیوں چیختا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ آج بھی حدیث پاک اور ہمارا اختلاف یعنی اصل میں یہ بے ایمان ٹوٹے ہیں. امام اعظم امام بخاری نے تو ہم نے مانا ہے، غیب کے قائل امام بخاری ہیں، اختیار کے قائل امام بخاری ہیں، حیات کے قائل امام بخاری ہیں. تو یہ تو مانتے ہی نہیں باقی ہے. آج بھی بخاری شریف پڑھو، بخاری شریف سے آپ کو ساری چیزیں ملیں. ایک چھوٹی سی چیز اور لے لو، صرف درود ابراہیمی پڑھنی چاہیے. یہ درود کہاں سے آ گئی؟ ایسا ہے، ذرا بخاری لے، ذرا پڑھنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری میں ہے. یہ درود ابراہیمی تو نہیں. تم کہہ رہے درود ابراہیمی کے سوا کچھ نہیں. نادان، تجھے پتا نہیں ہے رب نے حکم دیا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. اصل درود وہی ہے جس میں درود و سلام دونوں. اور درود ابراہیمی تو سمجھ نہیں پایا. عرض کرتے صحابہ حضور ہم نے اتحیات میں سلام تو آپ نے بھیج دیا ہے، اب درود کیسے بھیجے؟ تو نبی نے یہ فرمایا اس طرح. تو یہ نماز میں ہے درود میں سب سے پہلے. کیوں کہ وہاں سلام الگ ہے، درود السلام علیکہ ایھا النبی میں سلام ہے، اور یہ درود میں درود ہے. لیکن باہر جب بھی بھیجو تو رب نے فرمایا درود و سلام دونوں شامل. صحابہ نے درود و سلام پڑھا. اب آپ کو کیا ان سے اتنا پوچھو صحابہ قرآن حدیث کو مانتے تھے کہ نہیں؟ ارے بولو قرآن کو مانتے تھے کہ نہیں؟ اور رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پہ درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. تو جب اللہ نے حکم دیا تو صحابہ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ وہ جو کہ نہیں کیا تو کافر، اور کیا تو درود و سلام پڑھا. اب کیسے پڑھا تم بتا. تم انکار تم کر رہے ہو. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات صرف ایک اور سن لیں کہ امام اعظم کی، کیونکہ اتنا وقت نہیں تفصیلی کہ امام اعظم کی عبادت وہ تو بات کی باتیں ہیں. امام اعظم اپنے وقت کے سخی کیسے تھے اور علم کے چاہنے والے، علم پھیلانے والے. اور آج ہمارے بھائی جو تھوڑی بہت علماء کی خدمت کر کے سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا اور احسان دیتا ہے. سوچو جن کے ہم مقلد ہیں. امام یوسف جو ہے ان کا نام یعقوب ہے، اور یہ غریب گھر کے بچے. لیکن امام اعظم نے ان کی پیشانی میں علم کی جوہر دیکھ لی. قریب بلایا، بٹھایا، سمجھ میں آئے، بچے کی سمجھ میں آتا ہے. باپ آئے اٹھا کے لے گئے. یہ تو امیروں کا کام ہے، یا ایک دن کی روٹی کا تو کام نہیں چل رہا، وہ تو یہاں کے بیٹھ گئے. بچے کو لے گئے. امام اعظم نے نہیں روکا. موقع مل کے جب آئے تو امام اعظم نے
حضرت یعقوب جو ہے جو بعد میں امام یوسف کے نام سے مشہور ہوئے، ان سے کہا بیٹا جا کے اپنے ابا سے پوچھ کہ 1 مہینے کا خرچہ کتنا؟ ابا کہ بیٹا 1 دن کا تو بتانے میں کیا ضرورت پڑتا ہے؟ انہوں نے بتایا تو تقریباً 20 سال تک امام اعظم نے امام یوسف کے پورے گھر کا خرچہ چلایا اور پھر پڑھایا۔ آج کے غیر مقلد جو اپنے گھر والوں کو تو سمجھا نہیں سکتے، وہ امام اعظم پر جو ہے چیمی گوئیاں کرتے 20 سال تک۔ اور جب یہ خلیفہ ہوئے، چیف جسٹس بنے، تو خلیفہ ہارون رشید ان کے ساتھ میں کھانے کا موقع ملا، اور اس وقت کھانے کا جو موقع ملا تو ان کے سامنے اس وقت کا جو سب سے بہترین کھانا وہ سامنے تو میٹھے بیٹے فالودہ جو اس کو امیروں کو بھی روزانہ نصیب ہے، وہ سامنے آیا تو آپ ہنسنے لگے۔ ہارون رشید کو تھوڑا برا معلوم ہوا، ضروری امیروں کو بھی آپ کہا میں اپنے امام اعظم کی نگاہ کو ہنس مسکرانا ہوں، سلام کرنا ہوں، میرے باپ سے کہا تھا علم کو حقیقت سمجھنا، آج بھی لکھ پڑ گیا تیرا بیٹا بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر فالودہ کھائے گا، تو علم کی وجہ سے آج مجھے نصیب ہوا ہے میں امام کی نگاہ کو سلام کروں۔ میرے امام نے کہا، اور وہ امام اعظم جن کی جوانی رہنے دو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیے رہنے دو، ان کے بچپن پہ آ جاؤ۔ پیڑ پھل سے پہچانا جاتا ہے، جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کے ساتھ گھر کی تربیت جو ہوتی ہے نا، آج ایک چور بھی بیٹے کو لے جا کے کہتا مولانا صاحب اس کو اپنا مرید بنا لو، اپنے پاس رکھ لو، کچھ سدھر جائے، ہم تو بگڑ گئے، کوئی بات نہیں کہ یہ تو نماز پڑھ لے، کہ میں تو نہیں پڑھتا، یہ نہیں ہوگا۔ پیڑ ببول کا اور پھل آم کیا ہے، گھر میں جیسے ماحول ہوگا ماحول ہی کی بنا پر اولاد سدھرتی ہے۔ لوہار کے گھر میں لوہے کا کام سکھانا نہیں پڑتا، بڑی کے گھر میں لکڑی کا کام سکھانا نہیں پڑتا، تو دیندار گھر میں بھی دین سکھانا نہیں پڑتا۔ اس لیے حسنین کریمین کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، ماں کو دیکھا تھا لمبے لمبے سجدے، تو ایسا سجدہ کیا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، سجدہ اور انہوں نے کیا، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا پتا تھا۔ میرے بھائی گھر کے ماحول کی ضرورت ہے، پہلے ہم بتاتے ہیں خود کو بھی بچاؤ، قرآن نے کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی، تو پہلے اپنے آپ بچ گناہ سے تب اولاد کو بچا۔ یہ ایسی گولی نہیں اولاد کو کھلا دو تم مت کھاؤ، پہلے خوف خدا کی گولی خود کھانا پڑے گا پھر اولاد کو کھلاؤ۔ اور آج یہ ہو رہا ہے ہم تو گئے اولاد تو سدھر جائے، تو ہی نہیں سدھرا، حرام کھا لائے گا اولاد کو، تو اولاد حلال اچھے کام کہاں جائے۔ تو امام اعظم کیا ہیں، ان سے سنو ان کے باپ کیسے۔ ایک دہریہ اعتراض کر رہا ہے کوئی میرے سوالوں کا جواب دے، کوئی میرے سوال۔ بغداد میں شروع مچ رہا ہے، کوئی قریب امام اعظم کی عمر 7 سال کے قریب تقریباً، آپ نے ابا سے اچھا ابا اجازت دو تو، بیٹا بڑے بڑے تو لوگ جواب نہیں دے رہے، دیکھیے آتا ابا ہمارے بڑے اس کو مہینے لگا، ہمارے بڑے اس بدبخت کو مہینے لگا، بڑوں کی لاج یہ کہ میں خیر کوئی بات نہیں، اجازت دے دی۔ او دہریے تیرے سوالوں کے جواب میں دوں گا، کہ تیرے بڑے بڑے تو جواب نہیں دے سکے، تو کیا دے گا؟ کہ بڑے بعد میں آئے گے، پہلے بچوں سے تو نمٹ، ان کا نمبر ہی نہیں ابھی، بات تو بڑے بندے کی، جواب دے تو جاہل معلوم ہوتا ہے، کیوں؟ سوال تو کر رہا ہے،
جواب میں دوں گا. تو سائل ہے میں مجیب ہوں, اور سائل شاگرد کی جگہ ہوتا ہے, مجیب استاد کی جگہ ہوتا ہے. تو پہلے تم نیچے آ, مجھے اوپر بٹھا. استاد کا مقام اونچا ہوتا ہے. سائل تو ہے, مجیب میں ہوں, تو میں استاد کی جگہ پہلے ادھر مان کے نیچے آئے, آپ کو کرسی بٹھا دیں. آپ بولتے رہے سوال کیا وہ کہہ رہا اللہ تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے. پہلا سوال کہ سن لے, تجھے نیچے اتارا مجھے اوپر چڑھا رہا, تو ظلمت دشا وہ تو ظلمت دشا, تجھے ذلیل کر دے مجھے کر دے. اب تیرا دوسرا اعتراض کیا بول کہ اللہ سے پہلے کیا گنتی گن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس 10 سے پہلے 9 9 سے پہلے 8 8 سے پہلے 7 7 سے پہلے 6 سے پہلے 5 سے پہلے 4 4 سے پہلے 3 3 سے پہلے اور 2 سے پہلے. آپ نے فرمایا 1 سے پہلے. خاموش, یہ علمی بحث ہے, خود یہ عدد یہ عدد میں جاتے تو وہ نقطہ طرفین کو جو ہے جمع کر کے تقسیم کریں. تو فرمایا یہ عدد مجازی ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں. وہ تو قل هو اللہ احد یکتا ہے. تو پہلے 1 سے پہلا, اس سے پہلے نہیں, تو وہ اللہ تو یکتا ہے, اس سے پہلے کون ہو. خاموش. اب تیسرا اعتراض میرا کیا ہے کہ اللہ کا منہ کدھر, اللہ کا منہ. آپ نے فرمایا لاؤ ایک موم بتی, چلو کہ اس کا منہ کدھر. ارے نہیں سمجھے, جب روشنی جلایا تو روشنی گئی چاروں طرف, اس کا منہ کدھر, ہر طرف. کہ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے, تو یہ نور کے کوئی جہد نہیں, تو خالق ہے نور کی جہد. تو یہ مخلوق ہے, اسی کا چہرہ بتا دے کدھر. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تو آسمان و زمین کے نور کو بھی پیدا کرنے والا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, تو آج اپنے گھر میں نہ سدھار سکے, وہ امام اعظم کی برابری کرے. امام اعظم جنہوں نے بچپن میں دہریوں کو کلمہ پڑھایا, وہ امام اعظم. میرے بھائی, امام اعظم کی شان بہت بلند و بالا ہے, اور امام اعظم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہمارے سامنے اس طرح پیارے انداز میں سمجھا دیا کہ قیامت تک اب انشاءاللہ تعالی کسی کو بھٹکنے کی ضرورت, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں, چاروں راستے حق ہیں, چار امام, تو پھر چاروں میں چلو نا بھائی. چاروں امام حق ہے تو چاروں میں چلو نا. سیدھی سی بات, تیرا گھر چوراہے پہ ہے اور 4 راستے آ رہے ہیں, بولو چاروں راستے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ چاروں صحیح, چاروں چل کے کوئی مائی کا لال بتا. بھائی پورب سے آ رہا ہے, پچھم سے آ رہا ہے, اتر سے آ رہا ہے, دکھن سے آ رہا ہے, چاروں راستے تیرے گھر کی طرف ہیں, اور چاروں راستے تیرے گھر کے پاس ہی پہنچیں گے. چاروں راستے صحیح ہیں, لیکن کوئی مائی کا لال چاروں راستوں پہ چل کے بتا. چلو گے تو ایک ساتھ ایک پہ نا, جب ایک ہی راستہ ہے, ابھی اس پہ چلے پھر جا کے گھوم کے اس پہ گئے, پوری زندگی پہنچو گے راستے پہ. ابے صحیح ہونا اور ہے, حق ہونا اور ہے, عمل میں لانا ایک ہی پڑے. اور جب ایک راستے پہ آپ نے صحیح سمجھ لیا, اس میں کمی ماننا, یہ بھی تیری بھی ایمان, دوسری طرف جاتا ہے سیدھا سب. بولو سارے نبی حق ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو, اگر کوئی نہ حق ہے تو ایمان سے گئے, پھر توریت کو کیوں نہیں مانتے, انجیل کو کیوں نہیں مانتے؟ اب حق ہونا اور معمول ہونا
مصطفیٰ جو سب کو جمع جس نے کر لیا ہے، آج صرف وہ ایک ہی ہے، بس یہ سب منسوخ ہے. حق ہونا الگ ہے، معمول ہونا. تو یہ بے ایمانوں کے فراڈ ہے اور دھوکہ دہی ہے. بلکہ یاد رکھو امام اعظم نے اپنی طرف سے زندگی میں کبھی بھی کوئی مسئلہ بھی اپنی طرف سے نہیں. اور جب بات چلی رہی ہے دلائل ایک ہی ہوتے ہیں نا، حد بہت سے کہتے ہیں قرآن امام بخاری غوث پاک قرآن میں دکھا. میں آپ سے بتاؤں کہ دلائل ہمارے 4 کتنے بھیا؟ قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس. یہ ان کی بے ایمانی ہے. ورنہ سیدھا سا مسئلہ بتاؤں، ہر چیز قرآن حدیث ملے گی. 2 کتنے ہوتے ہیں؟ قرآن حدیث میں دکھاؤ. پوری زندگی اور مل کر قرآن میں حدیث میں دکھا دو 2 4 ہوتے ہیں. دکھا دے گا بولا کیوں؟ مسئلہ گणت کا ہے، گणت میں ملے. یہ تاج محل کس نے بنایا؟ شاہجہاں نے. قرآن حدیث میں دیکھا. مسئلہ ہسٹری کا ہے، تاریخ کا ہے، تو تاریخ میں ملے گا. اچھا جلاب سے دست لگتے ہیں، قرآن حدیث میں دکھا. بھائی جمال ہوتا کیا عمل کرتا ہے، کیا فائدہ کرتا ہے، یہ حکمت کا مسئلہ ہے. تو قرآن حدیث میں تو مسئلہ جہاں کا ہو دلیل وہاں سے لے. اب پوچھ رہا 2 4، وہ کہتا قرآن حدیث میں. ارے مسئلہ گणت کا ہے تو گणت کی کتاب میں ملے گا. تاج محل کس نے بنایا؟ تاریخ کا مسئلہ ہے. غوث پاک کب پیدا ہوئے؟ تاریخ کا مسئلہ ہے. تو یہ جہالت ہر مسئلے کو قرآن حدیث میں. اب ایک حدیث پاک میرے آقا جو زندگی نمونہ. ایک عورت آتی ہے عرض کرتی آقا میری والدہ نے نظر مانی تھی حج اور انتقال کر گئی، وہ حج نہ کر پائی. اب میں کیا کروں؟ آقا جواب دے دے. جواب نہیں دیا. کیوں؟ نبی کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ. آقا نے فرمایا تیری ماں کا اگر کسی کا قرض ہوتا تو، ارے تیری ماں پہ کسی کا قرض ہوتا تو کیا کرتی؟ وہ عرض کرتی تو دیتی. جب تو دیتی ادا ہوتا کہ نہیں؟ ادا ہو جاتا. دیکھیے قیاس کرنا سکھایا. اب جو کہ قیاس نہیں ہے ذرا بخاری کی حدیث سے دیکھ. نبی نے قیاس کیا اور قیاس کرنا سکھایا کہ دیکھ جب بندے کا حق تو ادا کر سکتی ہے تو اللہ کا حق بھی. اور جو کہتے ہیں کہ زندے کے عمل سے مردے کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ کتنے بڑے بے ایمان ہیں. بخاری دیکھ قرض زندہ ادا کر رہا ہے، بوجھ مردے سے اتر رہا ہے. تو جب اس کے قرض اتارنے سے اس کو فائدہ ہوا تو بولو زندے کے عمل نے مردے کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں زندے کے عمل سے مردے کو کچھ نہیں ملتا وہ جنازہ کیوں پڑھتے؟ جنازہ مرنے کے بعد میں ہوتا ہے اور میت کے لیے ہوتا ہے. وہ زندہ کرتے ہیں عمل. تو زندوں کا عمل میت کے کام نہیں آئے تو جنازہ پڑھنا چھوڑ. میرے آقا نے اصول بھی قیاس بھی بتا دیا، مسئلہ بھی حل کر دیا. اور قیاس اسلام میں ہے یہ بھی سمجھا. تو امام اعظم کے کون سے پہلو؟ ایک پہلو تاکہ ہم بھی آخر میں ذہن میں رکھ لیں. امام اعظم کا پہلو ایک اور بھی تھا جس پہ اگر تفصیلی گفتگو بھی جائے تو گھنٹوں نہیں کئی دن چاہیے. ان میں سے ایک ذہن میں رکھیے. امام اعظم نے ایک وقت گزر رہے تھے تو گزرتے ہوئے کیا دیکھا کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی. جب رونے کی آواز آ رہی ہے تو آپ رکے. خادم سے کہا ذرا معلوم کرو کیا وجہ ہے. کہا اندھیرا ہے گھر میں، تیل نہیں ہے، اندھیرے کی بنا پر رو رہا ہے. تو امام اعظم سمجھ گئے جب 2 پیسے کا تیل نہیں ہے
تو 2 روپے کا کھانے کا سامان کہاں سے؟ بھئی تیل جس گھر میں 2 پیسے کا آتا ہے وہ نہیں ہے، گھر 2 روپے کا کھانا کہاں سے؟ امام اعظم گئے، کھانا ہر چیز کی سہولت لے کر غلام سے کہا اندر دیا اور کہا کہ معلوم دل کیا تو ان کا شوہر باہر کمانے گیا تھا، کہا کہ جب ضرورت ہو بتا دیا کرو کوئی کمی رہے، ہر مہینہ پورے گھر کا سامان پہنچاتے رہے۔ یہ ایک یہودی کا گھر تھا، کوئی مسلمان کا گھر نہیں تھا۔ وہ یہودی تڑپتا تھا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، میں فاقے میں چھوڑ کے آیا ہوں، کون قرض دیتا ہوگا، کہاں سے بھیک مانگی ہوگی، کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ جب گھر پہ آیا تو سلیقے سے ہر جگہ سامان سجا ہوا تھا، صابن بھی تھا، تیل بھی تھا، کپڑے بھی تھے، بچوں کے چہروں پہ خوشحالی بھی تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ حیران رہا، میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے امام کی خیرات ہے، ان کی نظر عنایت ہے۔ تو کہا جس امام نے اتنا میرا خیال کیا ذرا پہلے انہی سے ملوں، میں کچھ کر نہ سکتا ہوں تو ذرا ان سے پوچھ تو لوں کتنا بنا ہے۔ آہستہ آہستہ چکا آئے، حاضر ہوئے کہ حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے گھر میں کتنا قرض ہو گیا؟ کہا قرض ہم قرض کر سکتے، یہ تو ہمارے آقا کا فرمان جو ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب تک اس کے پڑوسی بھوکا ہو دھاپا ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ تو آقا کی سیرت کا ایک حصہ ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کیا ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو پھر مجھے بھی مسلمان کرے گا۔ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور پورا گھر والے اسلام ہوئے، ان کے رشتہ دار بھی مسلمان ہوئے۔ امام اعظم کے ایک ہی پہلو نہیں کہ ہم تقلید کریں تو یہ بھی تو امام اعظم کی زندگی کا پہلو ہے، بلکہ اکثر و بیشتر آپ لکھتے تھے اور ضرورت پڑتی وہاں پہنچا دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے، شک مت کرنا، تیرے لیے جائز ہے تو استعمال کرنا۔ وہ غریبوں کو تلاش کرنے کا حکم جو شریعت نے دیا ہے، اے امیروں اپنی قوم میں غریبوں کو تلاش کرو اور ان کا حق پہنچاؤ۔ کیا مطلب؟ زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو جس کو تو زکوٰۃ دے رہا ہے احسان نہیں کر رہا، یہ اس کا احسان ہے کہ تیرے مال کو قبول کر کے وہ تیرے مال کو پاک کر رہا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ قسم خدا کی اگر یہ حقیقت کو سمجھ جائے تو احسان غریبوں کا تم پر ہے، تمہارا احسان ان پر نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے 40واں حصہ ان کا تھا جو تمہارے مال میں ملا کے دیا، انہیں آزمایا صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اور تمہیں آزمایا شکر کرتے ہو۔ تو 40واں حصہ جب غربا کا تھا، فقراء کا تھا، اہل سبیل مدارس وغیرہ کا تھا، تو اب بتائیے تمہیں پہنچانا تھا تو حق انہیں کا حق سال پر تم نے استعمال کیا اور ان کا حق ان کے پہنچا دیا، تو احسان کیا کر رہے؟ بھئی 100 میں 2.5 روپیہ یہ تمہارا تھا ہی نہیں، جو تم نے استعمال کیا ہے تو ان کا مال تم نے استعمال کیا ہے، اب ان کا مال ان تک پہنچا رہے ہو تو احسان کر رہے ہو کیا؟ اگر سچی طور پہ مسلمان سمجھ جائے تو یقیناً تلاش کریں، بستی میں ایک بھی غریب نہیں ہے۔ آج تو غریب ہمیں تلاش کریں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پہلے خیش فکر میں ہماری پڑوس میں رشتہ داروں میں تو غریب رہ جاتے، دوسروں کو دے دیتے، جبکہ حکم یہ ہے اگر تمہاری بہن محتاج ہے، تمہارا بھائی محتاج ہے تو پہلے ان کو دو، اور وہ نہ بھی لے تو تم کسی بہانے سے دے دو، ڈبل ثواب ملے گا، ایک رشتہ جوڑنے کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ بہن کو کوئی زکوٰۃ نہیں تو کام چلا، جب ہو جائے دے دینا، پھر زکوٰۃ ادا ہو گئی، نیت کر دے، کہنا بھی ضروری نہیں۔ میرے بھائی اسلام کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امام اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم کے جو شاگرد ہیں، جو خلفاء ہیں،
اور جتنے بھی آج تک جو چل رہے ہیں ان سب کا ایک ہی ہے کہ قرآن و حدیث، اور جس کے لیے میرے امام نے صاف فرمایا لوگوں یہ وہم سے ایک غلط فہمی پیدا کرتے ہیں امام اعظم کا قول کہ اذا صح حدیث فهو مذہب، جب تجھے صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے، میرے مذہب کو چھوڑ دینا۔ یہ بے ایمانوں نے اتنا گھوٹالا کیا ہے، ارے کمبخت کیا کہا ہے کہ ظالم یہ مت سمجھ کہ میں نے اپنے گھر سے جب حدیثوں کو چھانٹا اور جو صحیح حدیث ملی اسی کو میں نے اپنا مذہب بنایا۔ جس وقت مجھے صحیح حدیث مل گئی اسی کو لے کر میں نے مسئلے کے روپ میں تمہیں دیا ہے، ہر حدیث کو میں نے نہیں دیا۔ تو یہ تم نے جو دھوکہ دیا ہے کہ جب بھی ابے وہ بات اپنی بتا رہے جب مجھے صحیح حدیث ملی اسی کو میں نے اپنا مذہب بنایا۔ حدیث تو ضعیف بھی تھی، موضوع بھی تھی، کھڑی ہوئی بھی تھی، سب میں سے چھانٹ کر۔ تو یہ اماموں کا کام ہے کہ چھانٹ کر صحیح چیز ہم تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرمائے، ہر لمحہ ان پر رحمت کی برسات برسائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسئلہ کو سمجھنے کی، علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک منٹ جو ہے نا تھوڑا سا دیکھیے، یہ بھی جو ہے تھوڑا سا چلتے چلتے یہ رفع یدین کا معاملہ ہے، یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو آپ سب سے کہہ رہا ہوں میں اب گارنٹی کے ساتھ دیکھو، پہلے تو راوی دیکھا جاتا ہے۔ میں جس کی روایت بیان کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ معلم امت۔ اور معلم امت کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جو امت کو تعلیم دیتے تھے۔ اب بتاؤ نبی کے زمانے میں جو صحابہ کو تعلیم دے ان کا کتنا بڑا مقام، جن کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم فرمائے کہ اگر فتویٰ لینا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے لو، جن کے اور بھی خوبی ہے کہ 80 قرآن کی صورتیں خود آقا سے جنہوں نے اور جو زندگی پر ہر لمحہ مسواک اور نالے پاک ساتھ لے کر انہیں گھومتے، اگلی سب میں کھڑے رہتے، وہ عبداللہ ابن مسعود جب نبی کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کی جماعت میں، یہ ترمذی شریف میں اور صفحہ 35 پر یہ حدیث ہے، سارے غیر مقلدوں کو چیلنج ہے کوئی مائی کا لال ایسی حدیث پیش کر دے۔ ایک حدیث سنو بس۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کی حدیث نماز نہ پڑھاؤں؟ کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے۔ کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ پڑھاؤں؟ سب نے کہا پڑھائی۔ آپ نے نماز پڑھائی، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، پوری نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف ایک مرتبہ ہاتھ۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اکثر اہل علم صحابہ، تابعی اور اہل کوفہ اور سفیان ثوری اسی مسئلے پر ہیں۔ صحابہ کے جو اہل علم ہیں وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے، امام سفیان ثوری کے معنی وہ بھی نہیں کرتے، اہل کوفہ سے مراد انہوں نے امام اعظم کو دیا وہ بھی نہیں کرتے، اکثر اہل علم صحابہ بھی۔ اب کسی نے اعتراض نہیں کیا تو پورے صحابہ کا اجماع بھی، کسی نے منع نہیں کیا، اور آپ نے پڑھ کے بتایا، پتہ چلا سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ رفع یدین نہیں ہے۔ اب اس کے خلاف کوئی مائی کا لال حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر کوئی راوی لائے، اور پھر اس طرح کہ صحابہ کے سامنے انہوں نے کہا ہو اور کسی نے انکار نہیں، کوئی مائی کا تو جب زندگی پر کوئی نہیں دکھا سکتا، اس سے پتہ چلا
صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع کہ یہی اصل ہے، رفع دین نہیں۔ اور پھر مسلم شریف میں صاف ہے، میرے آقا تشریف لاتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں میں کہ دم یہ شرکس گھوڑوں کی طرح، دم کی طرح آخر پتہ چلا یہ دم کی طرح ہلانے کو نبی نے منع فرمایا، نبی کی خود حدیث پاک مسلم شریف میں موجود۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی مسئلہ احناف کا حدیث اور قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور امام اعظم سے جو منسوب ہوتا ہے مسئلہ یہی ہے، جس جڑی بوٹیوں کو ہمدرد نے لے لیا تو ہمدرد نے کوئی زیرہ پیدا کیا ہے کیا؟ دھنیا پیدا کیا ہے کیا؟ دھنیا تو رب نہیں پیدا کیا نا، اب اسی دھنیا کا انہوں نے اطریف الکسنید بنا دیا ہے، تو بنانے والی کمپنی وہ ہے، لیکن تاثیر تو دھنیا میں رب نہیں پیدا کیا نا۔ اور بھی دوسری جو چیزیں ہیں، زنجبیل ادرک سے، معدن زنجبیل، تو یہ تو رب کی دی، ان سے بنایا، اس کمپنی کا نام ہمدرد ہے، ریکس ہے، طبیہ ہے، صدر ہے، دوسری کمپنیاں ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے سب نے جڑی بوٹی رب کی پیدا کی ہوئی وہی لی ہے۔ ایسے ہی امام اعظم نے اور اماموں نے جو بھی مسئلہ لیا ہے قرآن اور حدیث سے ہی لیے ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لی۔ اور یہ دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہو تو اپنے علماء سے ملیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔